اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے ادائیگی نماز کی حکمتوں پر ڈسکس کیا کہ تکبیر میں ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، ثنا کا کیا مقصد ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف سے پہلے اور اس کے بعد پھر الحمد شریف، اور پھر کوئی بھی صورت یا آیات جو ہے الحمد شریف کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، کیونکہ پورے قرآن کو جہاں سے بھی اسٹڈی کرنا ہے تو الحمد شریف کے مقصد کے تحت کرنا ہے۔ یعنی الحمد شریف ہر رکعت میں فرض ہے، جسے القرآن بھی کہا گیا، جو کہ تمام ہماری پوری کی پوری نماز کا جو ہے مقصد ہے۔ یعنی خالق کے کائنات کے ساتھ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے جس کے لیے پورے قرآن کا نزول ہوا۔ تو یعنی الحمد شریف کو جہاں سے بھی اسٹڈی کرنا ہے تو الحمد شریف کے مقصد کے تحت کرنا ہے، اس لیے کوئی بھی صورت یا آیات کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں ہم اللہ اکبر کر کے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے خالق کائنات کو یاد کیا اور بہت بڑی بڑائی کے ساتھ یاد کیا کہ بے انتہا طاقتور سمجھتے ہوئے اس کو یاد کیا، اور فوراً جو ہم نے اس کی طرف رجوع کر لیا، اور رکوع میں ہم جھک کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ ہم نے الحمد شریف میں جو خالق کائنات کے ساتھ ایک بڑی کمٹمنٹ کی ہے، اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے پورا قرآن نازل ہوا۔ ابھی ہم نے قرآن سے بھی رہنمائی حاصل کی، تو انسان ذاتی اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس کو اپنی موت زندگی پر اختیار نہیں، اس کو معاشی کرائسس پر اختیار نہیں، اس کو صحت مندی اور بیماری پر اختیار نہیں۔ اتنی بڑی کمٹمنٹ نبھانے کے لیے خالق کائنات کی جو ہے مدد کے بن انسان جو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ہے خالق کائنات کے سامنے جھک جاتے ہیں، کیونکہ مدد ہمیشہ جھک کر مانگی جاتی ہے۔ اور وہاں بھی ہم سبحانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بھروسے کے لیے کہ جو ہم نے رب تعالیٰ سے مانگا ہے تو لازمی ملے گا۔ یعنی ہم نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ جو ہم نے مانگا اس پر لازمی مل گیا۔ سبحان ربی العظیم اور اس کی عظمت کو بیان کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہیں سے ہم سجدے میں کیوں نہیں چلے گئے؟ کھڑے ہم اس لیے ہوئے کہ رب تعالیٰ کی مدد کے ہوتے ہوئے جو ہم نے رکوع میں حاصل کی، یہ ساری ذمہ داریاں میں اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہوں۔ یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ رب نے میری سن لی، یعنی اس گمان کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے مدد مل گئی، اور پھر ساری ذمہ داریاں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں کہ جو ہے وہ اس لیے میں کھڑا ہو گیا، یہ محسوس کر کے کہ ذمہ داریاں ساری میرے کندھوں پر ہیں۔ لیکن انسان جتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اندر تکبر کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ربنا لک الحمد کہ اس کی فوراً حمد و ثنا بیان کر کے اور فوراً ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب سجدے میں ہم نے یہ پوزیشن کیوں بنائی؟ سجدے میں ہم نے یہ پوزیشن اس لیے بنائی ہوتی ہے کہ اس سے بہتر عاجزی کی کوئی پوزیشن نہیں بنتی کہ انسان اپنی پیشانی، ناک اور گھٹنے زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ پھر ہم نے رکوع ہم نے ایک کیا تھا، سجدے ہم نے 2 کیے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو رکوع میں ہم نے رب تعالیٰ سے جو مانگنے کا عمل ہے وہ تو ایک دفعہ مانگ لیا بھروسے کے ساتھ کہ حق پر ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ لازمی میری مدد کرے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمیشہ بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں انبیاء کی مدد کی۔ نمرود کے خلاف جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ فرعون کے خلاف جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور طاقت ملی رب تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ محسوس کر کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اتنی ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی مدد میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ پھر رب تعالیٰ کی مدد کے ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور فوراً جو ہے عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اچھا، عاجزی کا مقصد کیا ہے؟
کہ جتنا انسان زیادہ عاجز ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خدمت کا زیادہ جذبہ ہوگا، اور جس قدر خدمت کا زیادہ جذبہ ہوگا تو خلافت اللہ کا اہل وہی ہے۔ دراصل جو ہے حکمرانی یا جو سلطنت جو قائم ہوتی ہے، سلطنت جو ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، اور اس میں گھر میں رہنے والے عوام جو ہے وہ اس کا کنبہ یا اس کی اولاد ہوتے ہیں حکمران کی۔ تو جیسے وہ اپنی اولاد کا کوئی باپ جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے، اسی طرح حکمران اپنی رعایا کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور خیر خواہ ہوگا تو تبھی وہ حکمران کا اہل ہے، اگر خیر خواہ نہیں ہے تو وہ حکمرانی کا اہل نہیں ہے۔ تو خلافت اللہ کا اہل وہی ہے جو اپنی حقوق کی بحالی کے حوالے سے جو انسان دوسروں کی ذمہ داری اپنے اندر محسوس کرے، ان کے نفع اور نقصان کا جو ہے ذمہ دار بنے، ان کی کو ترقی دینے کا سبب بنے، اپنی قوم کو آزادی دلانے کا سبب بنے۔ پھر اس کے بعد جو ہے التحیات ہے۔ التحیات میں التحیات للہ والصلوات، یعنی قولی، فعلی اور مالی باتیں سب رب تعالیٰ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی انسانی تاریخ کی بڑی ہستیاں جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ صالحین کے تسلسل کے ساتھ ان کی تاریخ سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ تمام انسانیت کے جو خیر خواہ ہیں وہ سب ایک ہیں۔ تمام خیر خواہوں کے ترجمان ہم نے بننا ہے۔ دنیا بھر کے جو ہے تمام جو خیر خواہ ہستیاں ہیں ان سب کے ہم ترجمان بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تشہد ہے۔ تشہد میں خالق کائنات کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ گواہی سے مراد سچا مان لینا، کیونکہ ہمیشہ سچ ہی کی گواہی دی جاتی ہے، جھوٹ کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ تو سچائی کے ساتھ ہم خالق کائنات کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں۔ بادشاہت کا اعلان کرنے سے مراد ہے کہ فطرت اللہ کے جو نظریات ہیں ان کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان کی طرز پر ہی نظام قائم کرنے کا اعادہ کرتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جو ہے ایک ایسا سسٹم قائم کیا تھا جس میں تمام انسانوں کے حقوق بحال تھے، یعنی ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کرنا۔ تو عبدہ و رسول، بندہ اور رسول، بندہ ماننے سے مراد کہ تمام انبیاء انسانوں میں سے ہیں، کہ ان کے آباء و اجداد بھی ہیں، ان کے والدین بھی ہیں، ان کے انسانوں سے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں تو تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرز اختیار نہیں کر سکتے۔ انسانوں میں سے ماننے سے مراد ہے کہ ہم ان کی طرز اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسانوں میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃ للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، اور انہوں نے جو نظام قائم کیا قرآن کی اساس پر، اس میں تمام لوگوں کی تمام حاجتیں پوری ہو رہی تھیں، اور اس نظام کا 1200 سال تک بحیثیت مجموعی غلبہ قائم رہا۔ تو ہم نے بھی اسی طرز پر نظام قائم کرنا ہے، اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔